بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. आज इंशाल्लाह हम अपना लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे और इसमें इंशाल्लाह आज हम फ़ेल मादी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़ेल क्या है? तो फ़ेल जो है वो आम तौर पे काम यानी एक्शन को कहते हैं और फ़ेल में हमेशा जो है वो मादी, मुदारे और मुस्तक़बल का माना पाया जाता है। जैसे आप कहते हैं उसने कुरान पढ़ा, मैंने अरबी ज़ुबान सीखी, हमने खाना खाया और हम मक्का मुकरमा गए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि पढ़ा और इसी तरह से अरबी सीखी और खाना खाया और गए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अफ़आल हैं और इनके अंदर आपने देखा है कि कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है और चूँकि हमें उर्दू ज़ुबान की समझ आती है तो हमें पता है कि इसमें ये जो सारे जुमले थे इनमें माज़ी का ज़माना जो है वो पाया जाता है। तो फ़ेल में हमेशा मादी, मुदारे और मुस्तक़बिल की क़ैद होती है। मादी यानी पास्ट को कहते हैं, मुदारे प्रेज़ेंट और मुस्तक़बल जो है वो फ्यूचर को कहते हैं। और अरबी ज़ुबान में आम तौर पे जब फ़ेल सीखना शुरू किया जाता है तो ये पास्ट टेंस यानी फ़ेल मादी से शुरू किया जाता है। इसी तरह से हर फ़ेल का एक फ़ाइल होता है। याद रखें कि कोई भी फ़ेल खुद से नहीं हो सकता। कोई भी काम जो है वो खुद से नहीं हो सकता, उसके लिए कोई ना कोई काम करने वाला ज़रूर होना चाहिए। तो जो काम करने वाला होता है उसे फ़ाइल कहते हैं और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो फ़ाइल होगा उस फ़ेल का वो हमेशा मरफ़ू होगा, यानी उसका जो एराब होगा वो हमेशा मरफ़ू आएगा। और जब हम अरबी ज़ुबान में फ़ेल की बात करते हैं तो अरबी ज़ुबान का ये उसलूब है कि इसमें फ़ेल जो है ये वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे के साथ शुरू किया जाता है। वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा होता है उससे शुरू किया जाता है, जैसे ज़हबा। अब अगर आप ज़हबा का तर्जुमा देखेंगे उर्दू में तो ये होगा वो गया, और अगर आप इसका तर्जुमा इंग्लिश में देखेंगे तो ये हो जाएगा ही वेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि एक फ़ेल है ज़हबा, लेकिन जब हमने इसका तर्जुमा किया उर्दू में तो वो गया, और जब हमने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में की तो ही वेंट। तो अब ये जो है वो और ही ये कहाँ से आए हैं? बस ये चीज़ हमने समझनी है और इंशाल्लाह इस चीज़ को समझने के बाद हमारे लिए फ़ेल बहुत आसान हो जाएगा। तो अरबी में जब भी हम वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे की बात करते हैं जैसे ज़हबा, तो उसमें एक ज़मीर होती है या एक फ़ाइल होता है जिसे कहते हैं मुस्ततिर, और मुस्ततिर का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। तो बेसिकली ज़हबा के अंदर एक हिडन ज़मीर है जो कि है हुआ, और अगर आप कहेंगे हुआ ज़हबा तो फिर याद रखें कि ये जुमला आपका जो है इस्मिया बन जाएगा, क्योंकि हुआ जो है आपको पता है ये इसम है और फिर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। लेकिन जब हम जुमला फ़ेलिया की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जुमला हमेशा फ़ेल के साथ शुरू होता है, वो नाउन के साथ शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे आपने देखा है जब हम उर्दू में कहते हैं वो गया और इंग्लिश में कहते हैं ही वेंट, लेकिन अरबिक में हमने ये देखा है कि यहाँ पे रहाबा जब हमने कहा तो रहाबा में वो जो छुपा हुआ था एक ज़मीर वो था हुआ। वो जो है इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर हिडन है और वो छुपी हुई है। अब अगर आप कहें कि बिलाल गया तो फिर आप कहेंगे रहाबा बिलालुन, और इसका उर्दू में तर्जुमा होगा बिलाल गया, और फिर हम इंग्लिश में कहेंगे बिलाल वेंट। अब वो जो आपका हुआ था यहाँ पे वो डीएक्टिवेट हो गया है, वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और उसको रिप्लेस कर लिया है बिलाल ने। और जब बिलाल ने उसको रिप्लेस किया तो फिर उस फ़ेल का जो फ़ाइल था अब वो बिलाल बन गया है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बिलाल के ऊपर 2 पेश आई है, क्योंकि आपको पता है कि वाहिद इस्म जो है वो 2 पेश के साथ मरफ़ू होता है या 1 पेश के साथ मरफ़ू होता है। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे ज़हबा बिलालुन। तो अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि बिलालुन मरफ़ू क्यों है? क्योंकि ये ज़हबा फ़ेल का फ़ाइल है और फ़ाइल जो है वो हमेशा मरफ़ू होता है। इतनी सी बात है, बस ये हमने सीख लिया इंशाल्लाह तो फ़ेल हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और एक और नुक्ता या पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अरबी के हर फ़ेल में एक ज़मीर मौजूद होती है, जो कि उसका फ़ाइल होती है। तो अरबी के हर फ़ेल में क्या होता है, एक ज़मीर यानी एक प्रोनाउन उसके अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे ज़हबा में आपने देखा है कि हुआ है,
ये हुआ इसके अंदर छुपा हुआ था, राइट? तो अब जब कहते हैं, हम कहते हैं ना ज़हबा जो है ये फ़ाइल है, तो बेसिकली ज़हबा में जो हुआ होता है वो उसका फ़ाइल होता है, लेकिन जब आप कहते हैं बिलालुन, तो फिर वो हुआ डीएक्टिवेट हो जाएगा और बिलाल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो छुपा हुआ आपका छुपी हुई ज़मीर थी, अब ये बाहर निकल के बिलाल की शक्ल में आ गई है और बिलाल हमारा फ़ाइल बन गया है और ज़हबा हमारा फ़ेल बन गया है। तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरबी की हर फ़ेल में एक ज़मीर मौजूद होती है और वही उसका फ़ाइल होती है। इसी तरह से अगर आप बात करें वाहिद मुअन्नस गायब की, तो फिर हम कहेंगे ज़हाबत, और ज़हाबत का तर्जुमा यही होगा वो गई, और इंग्लिश में हम कहेंगे शी वेंट। और अब द सेम थिंग हियर कि ये वो और शी जो है ये कहाँ पे मौजूद हैं, तो इंग्लिश में आपके सामने मौजूद है शी वेंट, हम नहीं कह सकते, राइट? तो हम कहेंगे शी वेंट, और गई भी आम तौर पे नहीं कहते, हम कहते हैं वो गई या वो गया। लेकिन अरबी में आप ज़हाबत कहेंगे तो माना कंप्लीट हो जाएगा और उसका माना ये होगा कि वो गई। जी, इसमें जो ये ता साकिन है, ता साकिन जो है ये याद रखें कि ये फ़ाइल की अलामत नहीं है, ये डूअर नहीं है, बल्कि ये मुअन्नस की अलामत है। वेरी गुड, ये मुअन्नस की अलामत है। तो इसमें भी एक ज़मीर छुपी हुई है और वो है हिया की। ज़मीरुन मुस्ततिरुन, ये नाम भी आप याद कर लें, इसको कहते हैं हिडन प्रोनाउन या छुपी हुई ज़मीर जो कि इसके अंदर मौजूद होती है। और हम कहते हैं कि यहाँ जब हम ज़हाबत कहेंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर हिया जो है वो एक ज़मीर है जो कि छुपी हुई है। लेकिन जब आप कहेंगे ज़हाबत फ़ातिमा तो फिर ये जो छुपी हुई ज़मीर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब फ़ाइल हमारे सामने आ गया और फ़ाइल हमें पता है कि फ़ातिमा जो है वो फ़ाइल है। और आपको पता है कि जो औरतों के नाम होते हैं उनके ऊपर तनवीन नहीं आती, तो इसीलिए यहाँ पे फ़ातिमातु है और ये मरफ़ू है, तो हम कहेंगे ज़हाबत फ़ेल है और फ़ातिमातु उसका फ़ाइल है। जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा है कि उसके दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। और जुमला फ़ेलिया में भी इसके दो हिस्से लाज़मी होते हैं, एक फ़ेल और एक फ़ाइल। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ेल का फ़ाइल ना हो, और फ़ेल का फ़ाइल जो है वो हमेशा मरफ़ू होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम फिर उर्दू में कहेंगे फ़ातिमा गई और इंग्लिश में कहेंगे फ़ातिमा वेंट। और फिर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हर फ़ेल में एक ज़मीर मौजूद होती है जो कि उसका फ़ाइल होती है। अरबी स्कॉलर्स ने तीन हरूफ यानी फ़ा, आइन और लाम को फ़ेल मादी के औज़ान के लिए स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये जो तीन लेटर्स हैं फ़अला, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और आप देखेंगे कि जब भी हम फ़ेल से कोई नाउन बनाएंगे जैसे फ़ाइल, मफ़ऊल, और इसी तरह से इस्मुल आला यानी मिफ़आल, और इस तरह से जो भी आप देखेंगे कि अभी तक आपने अगर थोड़ी बहुत सर्फ़ या जी सर्फ़ पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि आपके सामने वज़न होता है, और वज़न में जो है वो फ़ा, आइन, लाम कलिमा ज़रूर पाया जाता है। और उसकी वजह ये है कि ग्रामरियंस ने आसानी के लिए जो है ये तीन लेटर्स हैं इनको चूज़ कर लिया है। और जो औज़ान होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनका माना भी हो। यहाँ फ़अला का मतलब है उसने किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वज़न का माना हो। और फिर इसमें जब आप फ़अला कहते हैं तो आप इसमें फ़ा को कहेंगे फ़ा कलिमा, और आइन को कहेंगे आइन कलिमा, और लाम को कहेंगे लाम कलिमा। और आपका जो फ़ेल मादी होता है ये तकरीबन 95% जो है ये तीन हरूफ पे ही मुश्तमिल होता है, या इनफैक्ट आपका जो फ़ेल होता है वो आम तौर पे तीन हरूफ पे मुश्तमिल होता है। जैसे यहाँ पे है फ़अला, तीन हरूफ हैं, और इन तीन हरूफ के जो फ़ेल होते हैं उनको कहा जाता है सलासी मुजर्रद। अब ये शुरू-शुरू में थोड़ी-सी 2-4 बातें हैं जो कि आपने सीखनी भी हैं। जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके नाम भी याद करने हैं, क्योंकि ये आगे बार-बार इस्तेमाल होंगे तो फिर किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो अरबी में तकरीबन 95% अल्फ़ाज़ जो हैं वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? सलासी मुजर्रद, यानी सिर्फ़ 3। सलासी यानी 1/3, और या थर्ड, और मुजर्रद का मतलब होता है ओनली, यानी ओनली 3 लेटर्स, नथिंग एल्स। अब हम यहाँ पे कुछ और अफ़आल देख लेते हैं, फ़आला की पैटर्न पे देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 6 फ़ेल मैंने आपके सामने रखे हैं, और आपने इनको इसी तरतीब से याद भी करना है। पहला फ़ेल हमारे पास है नसारा, और अब अगर इसका तर्जुमा देखें तो उसने मदद की। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये उसने जो है ये कहाँ पे मौजूद है नसारा में, तो आप मुझे क्या कहेंगे? नसारा में उर्दू में तो आपने कह दिया उसने मदद की, लेकिन अरबिक में हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है एक मुस्ततिर ज़मीर है हुआ जो कि इसके अंदर मौजूद है।
جو بھی آپ کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اس میں ایک ضمیر ہوگی اور وہ چھپی ہوئی ہوگی. تو ناصرہ اس نے مدد کی. یہاں پہ فا کلمہ کیا ہے آپ کا نون، عین کلمہ صاد، اور را کلمہ جو ہے وہ سوری لام کلمہ جو ہے وہ آپ کا ہے را ہے. نا سارا 3 لیٹرز. اسی طرح سے ضربہ اس نے مارا، اور پھر اس کے بعد آپ کا فا کلمہ جو ہے وہ دا ہے، ضاد ہے انفیکٹ، اور عین کلمہ را ہے، اور لام کلمہ جو ہے آپ کا با ہے. اسی طرح سے فتح اس نے کھولا، اور فا کلمہ ہے یہاں پہ، عین کلمہ تا ہے، اور آپ کا لام کلمہ جو ہے وہ ہا ہے. اب یہاں 3 آپ دیکھیں کہ جو آپ کا عین کلمہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں بھی زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے، اور یہاں بھی زبر ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں سمع پہ تو سمع میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا عین کلمہ ہے اس پہ زیر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو عربی کا پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس میں آپ کا پہلا کلمہ ہے اس پہ زبر آئے گی، اور جو آخری کلمہ ہے اس پہ بھی زبر آئے گی، یعنی فا اور لام کلمہ پہ زبر آئے گی. لیکن جو آپ کا عین کلمہ ہے وہ اس کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. وہ زبر بھی ہو سکتی ہے، وہ زیر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پیش بھی ہو سکتی ہے. جیسے کروما کا مطلب ہے وہ باعزت ہوا، اور یہاں پہ آپ کا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہے. بس آپ نے یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا فعل ماضی ہے اس کا جو آپ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں پہلے جو پاسٹ ٹینس میں جو پہلا کلمہ ہے اس پہ بھی زبر آئے گی، آخری کلمہ ہے اس پہ بھی زبر آئے گی، اور جو آپ کا مڈل والا لیٹر ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی حرکت تبدیل ہو سکتی ہے. وہ پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، اور زیر بھی ہو سکتی ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ پریکٹس سے، پڑھنے سے آپ جب بہت سارے افعال پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کون سے ہم جو ان کو بیسیکلی ابواب کہتے ہیں، آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ کون سا باب ہے. جیسے جو کلمہ ناصرہ کے پیٹرن پہ آئے گا ہم اسے کہیں گے کہ یہ باب ناصرہ ہے. طربہ کے پیٹرن پہ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ باب ضربہ ہے. سمعہ کے پیٹرن پہ آئے گا تو سمعہ، اور کرومہ کے پیٹرن پہ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ باب کرومہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کر لیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ فعل ماضی معلوم میں فا اور لام کلمہ پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. معلوم میں نے کیوں کہا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو اگر آپ ابھی سے جان لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا فعل ہے نا، یہ انگلش میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتا ہے اور پیسیو بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ یعنی ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور پیسیو کا مطلب یہ ہے جسے مجہول کہتے ہیں کہ ہمیں جو کام کرنے والا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے ابھی سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسے معلوم بھی کہتے ہیں اور معروف بھی کہتے ہیں، کہ جو فعل معلوم ہوگا یا معروف ہوگا یا ایکٹیو آپ اس کو کہہ لیں، ایکٹیو وائس ہوگا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کا جو فا کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی. اور اسی طرح سے پھر فعل ماضی کے ان اصلی حروف کے آخر میں مختلف ضمیریں جوڑی جاتی ہیں. ضمائر یعنی پروناؤنس، ہم پروناؤنس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں بک 1 میں. اب آپ کو پروناؤنس کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ضمیروں کو فعل کے ساتھ اس طرح جوڑنے کو اسناد کہتے ہیں. تو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسناد. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گردان. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوگیشن. تو اب آپ جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ چیز جو ہے اس کو یاد کر لیں کہ جب ہم مختلف صیغے بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو عربی میں کہیں گے اسناد، اور اردو میں کہیں گے گردان، اور انگلش میں کہیں گے کنجوگیشن. اور اب ہم انشاءاللہ اس لیسن میں مندرجہ ذیل ضمیروں کی جو اسناد ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو فعل کا بالکل بھی نہیں پتہ تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہم پہلی کتاب میں فعل کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پہلی کتاب بالکل بھی نہیں پڑھی، اور اگر آپ بگنر ہیں اور اگر آپ فعل شروع کر رہے ہیں، آئے سے شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فعل جو ہے وہ جو آپ کا ناؤن ہے اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو گیا ہے. اگر آپ بگنر بھی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی. تو ذہبہ میں آپ کو پہلے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ذہبہ وہ گیا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں ذہبت، تو ذہبت میں بھی آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر یعنی ہڈن ضمیر ہے. یہ جو وہ ہے یہ دونوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. ذہبہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، اور ذہبت میں جو ہے وہ ہیا چھپی ہوئی ہے. یہ بس بات اگر ہماری سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ
تو جملہ فعلیہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اب ہم صرف ان افعال کی اسناد کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ آگے اس سبق میں استعمال ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے ذہبت دیکھ لیا، اس کے بعد ذہبو وہ سب گئے، اور یہاں پہ جو آپ کا فاعل ہے وہ واو ہے۔ یہ الف جو ہے یہ اس کو الف الفارقہ یعنی فرق کرنے والی الف کہتے ہیں۔ یہ اضافی الف ہوتی ہے اور اس کا آنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل واو پہ ختم ہو لیکن وہ جمع نہ ہو۔ تو جب آپ اس کے آگے الف لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو تھرڈ پرسن میسکولن پلورل کا جو صیغہ ہے، یعنی واحد جمع غائب کا جو صیغہ ہے، یہ جمع کے لیے بیسیکلی الف آتی ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع، اور یہاں پہ اگر آپ ترجمہ بھی دیکھیں تو ترجمہ ہو رہا ہے وہ سب گئے۔ تو اس میں جو اب ہمارا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے اندر یہ موجود ہے، اس کو ہم مستتر نہیں کہیں گے، بلکہ صرف پہلا جو آپ کا ذہبہ ہے اور ذہبت ہے، اور یہ ہم پہلے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے، یہ 4 ہے۔ جب انشاءاللہ آگے میں آپ کو اس کی گردان دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 1 4 سے مراد کیا ہے۔ ویسے آپ کے پاس اس کی جو گردان ہے وہ موجود ہے یا ہونی چاہیے۔ اور پھر ذہبو میں آپ کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ واو ہے۔ اسی طرح سے ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں، تو جیسے یہاں ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آپ کا جو فاعل ہے وہ نون ہے۔ نون ما فتحہ یعنی زبر کے ساتھ آئے گی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ذہبتا، تو اس کا مطلب ہوگا تو گیا، اور اس میں جو آپ کا فاعل ہے وہ تا ہے، اور آخری اس میں جو ہے وہ ہے ذہبتو میں گیا، اور ذہبتو میں جو آپ کا فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل موجود ہوگا۔ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے ذہب اور ذہبت میں آپ کا جو فاعل ہوگا وہ مستتر ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کے 12 صیغے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل جو ہے فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، تو پہلے 2 جو ہیں یہ آپ کے ہو گئے مستتر، اور اس کے بعد جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر فاعل آپ کے سامنے موجود ہوگا کسی نہ کسی شکل میں، تو اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ذہبو میں ہماری واو فاعل ہے، ذہبنا میں نون فاعل ہے، اور ذہبتا میں تا فاعل ہے، اور ذہبتو میں تو فاعل ہے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں، میں گیا آئی وینٹ، اور تو گیا یو وینٹ، اور وہ سب گئیں دے وینٹ، اور وہ سب گئے دے وینٹ فار میسکولین۔ تو ابھی ہم کو آپ ترجمے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آئی یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ فاعل ہوگا، اور گیا جو ہے یہ آپ کا فعل ہوگا۔ اتنی سی بات ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ فعل ماضی میں نفی بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے نفی بنانا۔ اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، فعل ماضی میں نفی بنانے کے لیے آپ نے ما کا اضافہ کر دینا ہے، یعنی پاسٹ ٹینس سے پہلے آپ کیا لگا دیں گے؟ ما لگا دیں گے، اور اس میں نفی کا معنی یعنی نیگیٹو کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں ذهبت الى السوق، میں مارکیٹ گیا، اور پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مارکیٹ نہیں گیا یا بازار نہیں گیا، تو آپ کہیں گے ما ذهبت الى السوق۔ تو آپ نے یہاں پہ ما لگا دیا، اور ما کی ایک نئی قسم بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پہلے ہم ما استفہامیہ اور اسی طرح سے ما کی کافی قسمیں پڑھ چکے ہیں، تو ایک اور بھی آپ کے سامنے ما کی قسم آ گئی ہے، اور یہ ہے ما النافیہ، جو کہ جملے کو نفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ما خرج الامام من المسجد، امام صاحب مسجد سے نہیں نکلے، تو ما یہاں پہ آ گیا۔ اور دخل بلال ولکنہ ما جلس، بلال داخل ہوا لیکن وہ بیٹھا نہیں۔ تو یہاں سے بھی ما آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے اس کو پاسٹ ٹینس کے ساتھ لگا دیا تو وہ پھر ایک نارمل جملے سے، افرمیٹیو جملے سے آپ کا جو ہے نیگیٹو سینٹینس بن گیا، جملہ نافیہ بن گیا یا نفی بن گئی۔ اور یہاں پہ آپ نے الحمدللہ اب دیکھ لیا ہے کہ فعل ماضی میں نیگیٹو بنانا بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے ما کا اضافہ کر دینا ہے۔ بلا اور نعم کے درمیان فرق، تو بلا کے بارے میں ہم پہلے تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں، اب تھوڑا سا اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر سوال جو ہے آپ کا منفی ہو، کہ سوال 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ خوش ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں، اور ایک سوال آپ کرتے ہیں کیا آپ خوش نہیں ہیں۔ تو اب 2 سوال ہیں، دونوں تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی اگر آپ کے مارکس آئے ہیں، درجات آئے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے مارکس سے کیا خوش ہیں، اور یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ اپنے مارکس سے خوش نہیں ہیں۔ تو 2 سوال ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے آپ کا کیا آپ خوش ہیں، یہ آپ کا ایک پازیٹیو کوسچن ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ خوش نہیں ہیں،
تو پھر یہ آپ کا نیگیٹو کویسچن ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں انٹروگیٹو، کیا کہتے ہیں، نیگیٹو انٹروگیٹو ہو گیا کہ آپ نے منفی میں سوال کیا۔ تو اگر سوال منفی ہو اور اس نفی کی نفی کرنا ہو یعنی نگیٹ کرنا ہو تو پھر آپ بلا کا اس کا جواب دیں گے بلا میں، اور اگر نفی کا اثبات کرنا ہو یعنی جمع میں یعنی اس کا ہاں میں جواب دینا ہو تو پھر آپ نعم استعمال کریں گے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو کویسچن کے آگے نعم بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا ہے کہ ہم جب نیگیٹو کویسچن ہوگا تو بلا استعمال کریں گے، جیسے الستو بمسلمن، تو کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو پھر یہاں پہ آپ نے صرف بلا سے اپنا جواب دینا ہے، اس میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرنا۔ تو الستو، فار ایگزامپل آپ سے میں کہوں کہ الستا طبیباً تو آپ کہیں گے بلا، آ، کیوں نہیں، کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ تو پھر آپ کہیں گے بلا۔ لیکن اگر یہی سوال کسی غیر مسلم سے کیا جائے تو اس کا جواب پھر نعم سے ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ کسی نان مسلم سے پوچھتے ہیں الستا بمسلمن، کیا آپ مسلمان یا کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو پھر کہے گا نعم لستو بمسلمن، جی ہاں میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو اب جب اس نے نعم کہہ دیا تو اس کے بعد یہ ایڈیشنل انفارمیشن کا آنا ضروری ہے، اور جب آپ کہیں گے لستو یعنی وہ شخص کہے گا لستو بے مسلمن تو پھر اس کا اثبات ہو جائے گا، یعنی یہ پازیٹیو آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ تو اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ کسی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو کہ نیگیٹو انٹروگیٹو ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ بلا میں آئے گا، جیسے قرآن مجید کی ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو الستو بربکم بلا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نعم تو پھر نعم کے بعد اس نے جو ہے جو اس سے سوال کیا جائے اس نے اس کو آگے ریپیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ اثبات ہو جائے، یعنی اس کا جواب جمع میں آ جائے۔ لِأَنَّ، جی لِأَنَّ کیا ہے؟ یہ بھی انا کی اخوات یعنی انا کی جو سسٹرز ہیں، انا کی جو بہنیں ہیں ان میں سے ہے، اور اسی جیسا عمل کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انا جو ہے جب جملے کے ساتھ ہے تو اسے تاکید پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کا جو مبتدا ہوگا ہم اس کو اسم انا کہیں گے، اور جو آپ کا خبر ہوگا ہم اسے خبر انا کہیں گے۔ اور اسی طرح سے اب اس کی پہلے دو تین سسٹرز کے بارے میں ہم پہلے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور آج ایک اور سسٹر یعنی لِأَنَّ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں ما خرجت من البیت لأن الجو بارد، میں گھر سے نہیں نکلا اس لیے کہ موسم سرد تھا۔ اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگی بیکاز یا سو دیٹ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں لِأَنَّ، اور لِأَنَّ کے بعد جو ناؤن آیا ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا، اور یہاں پہ آپ کی کنفرمیشن ہو گئی کہ لِأَنَّ الجو بارد۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انا کے بعد واحد اسم آئے تو اس پہ زبر آتی ہے، اور اسی طرح سے لعلہ کے بعد اور بِأَنَّ کے بعد، اور اسی طرح سے اب لِأَنَّ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے بعد جب ناؤن واحد ناؤن آئے گا تو اس کے اوپر زبر آئے گی۔ اسی طرح سے ذهب ابراہیم الى المستشفى لأنه مريض، تو یہاں پہ اب لِأَنَّ کے بعد جو اٹیچڈ پروناؤن آ گیا تو یہ اسم لِأَنَّ بن جائے گا۔ ابراہیم ہسپتال گیا اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور ہم نے انا کی سسٹر جو ہے اس کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب آپ کے سامنے ہم انا کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سے انا کی جو ایک سسٹر ہے لعلہ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، لاکنہ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، کأنہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور لِأَنَّ کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے سامنے جو باقی رہ جائے گا ایک انا ہے اور ایک بھی انا، دو باقی رہ گئے ہیں۔ باقی الحمدللہ یہاں پہ آپ نے پانچ جو انا کے ساتھ پانچ اور انا کے بغیر اس کی چار سسٹرز کے بارے میں آپ نے آلریڈی پڑھ لیا ہے۔ قد تم الدرس بعون اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہمارا سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔